اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 15 منٹ دیر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی معافی چاہتے ہیں، تھوڑا سا نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے کنیکٹ ہونے میں مشکل ہو رہی تھی۔ بغیر وقفے کہ ہم آج کا موضوع شروع کریں گے۔ انشاءاللہ آج 2 موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا موضوع جو ہمارے زندگیوں سے اور ہمارے ماحول میں جڑا ہوا ہے وہ نامحرم سے رابطہ اور نامحرم پر نگاہ کے احکام، مراجع اعظام کی توضیح المسائل اور ان کے فتوے میں کیا ہیں۔ سب سے پہلے رشتہ داروں کی فوٹو یا ویڈیو دیکھنا یا سامنے سے ان کو ملاقات کرنا ظاہری نگاہ جیسے ہی ہے۔ یعنی اگر ہم کسی اپنے رشتہ دار کی فوٹو دیکھنا چاہ رہے ہیں یا وہ لوگ جو ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں، نامحرم ہیں، اگر ان کی ہم فوٹو دیکھنا چاہ رہے ہیں یا محرم ہیں ان کی فوٹو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو ظاہری نگاہ جیسے ہے۔ اپنی بہن کی بے پردہ فوٹو ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن اپنی بھابھی کی بے پردہ فوٹو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اپنی چاچی، مامی، ان کی جو ہے بے پردہ فوٹو نہیں دیکھ سکتے، نہ ان کو ظاہر میں بے پردہ دیکھ سکتے ہیں۔ اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی خالہ، اپنی پھوپھی، ان کو ہم ظاہر میں بھی بے پردہ دیکھ سکتے ہیں اور فوٹو بھی ان کی بے پردہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو قانون ظاہر میں سامنے سے ملاقات کا ہے وہی قانون، وہی حکم فوٹوز کا بھی ہے، ویڈیوز کا بھی ہے۔ اس بات پر انشاءاللہ کہ آپ سب اور ہم سب توجہ رکھیں گے۔ وضاحت کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ سمجھیں کہ ایک فیملی ہے، 2 بھائی ہیں، 2 بھائی کی ان کی اہلیہ اور زوجہ بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے بچے کھیل رہے ہیں، تو دونوں ایک دوسرے کے لیے، ایک بھائی کی بیوی دوسرے بھائی کی بیوی کے ایک بھائی کی بیوی دوسرے بھائی کے لیے نامحرم ہے۔ یہاں پر اگر یہ محرم ہوں تو کھلے سر ان کو دیکھ سکتے ہیں، اگر نامحرم ہوں تو پردے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے اور حدود کے اندر گفتگو کریں گے۔ اب یہ مسئلہ فرق نہیں کرتا کہ چاہے آپ ٹی وی پر دیکھیں، ویڈیو دیکھ رہے ہوں یا سامنے سے ملاقات کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹی وی کا بھی حکم یہی ہے، قریب سے ملاقات کا بھی حکم یہی ہے۔ یہاں تک بتایا گیا ہے کہ ان کے زندہ ہونے کے وقت اور ان کے مرنے کے بعد بھی یہی حکم ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی ہماری نامحرم رشتہ دار انتقال کر گئی ہیں تو ہم ان کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں بے پردہ اس لیے کہ ان کا انتقال ہو گیا، نہیں، ان کے مرنے کے بعد بھی ہم ان کی بے پردہ فوٹو کو نہیں دیکھ سکتے، ان کی بے پردہ ویڈیو کو ہم نہیں دیکھ سکتے، اور اپنے رشتہ دار محرم داروں کی ہم زندے پر بھی دیکھ سکتے ہیں، انتقال کے بعد بھی ان کی فوٹو اور ان کی ویڈیو وغیرہ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اور سوال اسی سے جڑا ہوا ہے اور یہ بھی بڑا مہم سوال ہے، نامحرم کے بچپن کی فوٹو دیکھنا جس میں وہ بے پردہ یا بے لباس ہے کیسا ہے؟ اگر آپ اپنی سکرینز پر دیکھیں تو نامحرم کوئی بچی ہے، بے پردہ ہے۔ جب وہ بچی تھی 4 سال کی، 5 سال کی، تو اس نے حجاب واجب نہیں ہونے کی وجہ سے حجاب نہیں کیا تھا، یا بچہ اپنی بچپنے کی وجہ سے لڑکا بے لباس جو ہے وہ اس کی تصویر آ گئی ہے، جیسے کہ آپ اسکرین میں دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے صرف مثال کے لیے یہ فوٹوز آپ کے لیے یہاں پر ڈسپلے کیے ہوئے ہیں۔ نامحرم کے بچپن کی فوٹو دیکھنا جس میں وہ بے پردہ یا بے لباس ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تینوں مجتہدین کے نزدیک اگر جس کی فوٹو ہے اس کی بے احترامی ہو رہی ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یا لذت کی نگاہ سے لذت انگیز نہ ہو تو دیکھنا جائز ہے، بے احترامی نہ ہو اور لذت انگیز نہ ہو تو دیکھنا جائز ہے۔ اگر بے احترامی ہو رہی ہے یا لذت انگیز ہے تو ایسے فوٹوز کو دیکھنا، بچپن کی بھی جو پرانی فوٹوز ہیں ان کا بھی دیکھنا جائز نہیں ہے۔ ان 2 شرطوں کے ساتھ آیت اللہ مکارم شیرازی اور آیت اللہ خامنائی کے فتوے کے مطابق دیکھا جا سکتا ہے۔ 1 بے احترامی نہ ہو، 2 لذت انگیز نہ ہو، یعنی دیکھنے سے انسان کا ذہن منحرف نہ ہو تو دیکھا جا سکتا ہے، جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر پہچان کی عورت ہو تو جائز نہیں ہے۔
سمجھیں بھابھی ہیں یا مامی ہیں، جو آج ہم جانتے ہیں کہ یہ ہماری بھابھی ہے، یہ ہماری مامی ہے، ان کے بچپن کی فوٹو جس میں وہ بے پردہ ہیں یا جو ہے کپڑے جو ہے وہ چھوٹے حافستین کے کپڑے وغیرہ پہنے ہوئے ہیں، تو دیکھنا آیت اللہ سیستانی کی تقلید کرنے والوں کے لیے جائز نہیں ہے، اور آج کی حالت سے ملتی ہو تو بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ کچھ بچپن کے فوٹو ایسے ہوتے ہیں جس میں شکل اور صورت مکمل طور پر بدل جاتی ہے، جس کو آدمی فوٹو بھی بتائے تو پہچاننا مشکل ہے، لیکن کچھ ایسے تصاویر ہوتے ہیں جن میں صورت میں کوئی زیادہ تبدیلی نہیں آتی، تو ایسے فوٹوز کو دیکھنا جائز نہیں ہے آیت اللہ سیستانی کے فتوے کے مطابق۔ تیسرا مسئلہ جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، مختلف جو ہم اپنے گھروں میں پارٹیز کرتے ہیں، رسم کرتے ہیں، جیسے برتھ ڈے پارٹی ہے یا اینیورسری پارٹیز، جو پہلے نہیں تھا، افسوس کہ آج کل رائج ہو گیا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ پھیل بھی رہا ہے۔ آج کل جوان یہ بات پر اگر توجہ کریں کہ جو پیسہ اس بے ضرورت جو ہے ایک پروگرام میں خرچ کر رہے ہیں اپنے اطراف میں یا کسی اور کام میں، کار خیر میں جس سے آپ کو برکت ہو، استعمال کریں تو بہتر ہے۔ اب یہاں پر پوچھا گیا ہے ہمارا مراجع اعظام سے کہ برتھ ڈے پارٹی کرنا یا اینیورسری کرنا کیسا ہے، تو جواب دیا گیا ہے کہ شرعی حدود میں اسلامی قوانین کی، جیسے محرم نامحرم کا جو ہے مکس گیدرنگ نہ ہو، دونوں مل کر نہ ہو، جو محرم اور نامحرم میں کوئی اس کے جو بارڈرز ہوتے ہیں، اس کے جو حدود ہوتے ہیں، ان کو نہ توڑا جائے، کسی کی توہین نہ ہو اور انسان جو ہے کسی کا دل نہ دکھائے، تو جائز ہے، کوئی کام مشکل یہ نہیں ہے۔ اسلامی حساب سے خوش رہنا کسی بھی مناسبت سے جائز ہے، لیکن شرعی حدود میں ہونا چاہیے۔ لیکن ایک شرط رکھی ہے تمام مراجع اعظام نے، وہ یہ ہے کہ ماحول خراب نہ ہو۔ اگر ماحول خراب ہو رہا ہو تو جائز نہیں ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی بھی نیا رواج یا کوئی بھی نئی رسم جو ہمارے درمیان نہیں ہے، اس کو ایجاد کرنا اگر ماحول خراب ہوتا ہو تو جائز نہیں ہے، احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ حدیثوں میں ہے کہ جو انسان بھی ایک اچھا رواج ڈال کے چلا جائے اس دنیا سے، جب تک وہ اچھا رواج رہے گا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اگر کوئی انسان برا رواج نعوذ باللہ خدا نہ کرے ڈال کر چلا جائے، جب تک وہ برا رواج رہے گا اس وقت تک اس کو گناہ ملتا رہے گا، عذاب کا وہ مستحق رہے گا۔ تو اس بات کا خیال رکھتے ہوئے جو رواج ہمارے یہاں کا نہیں، دنیا بھر میں ہزاروں قسم کے رسم و رواج ہیں، لیکن ہر رواج کو ہر جگہ پر ایجاد کرنا نہ عقل مندی ہے نہ ہی مناسب ہے۔ تو ہمیں اپنے ماحول، اپنے زندگی کے حالات کو، اپنے اطراف کے حالات کو دیکھ کر ان سب چیزوں کا جو ہے اقدام کرنے کے لیے، ان چیزوں کو آگے بڑھنے کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے۔ اگر ماحول خراب ہو رہا ہو تو جائز نہیں ہے، اگر ماحول نہ خراب ہو رہا ہو تو شرعی حدود میں رہتے ہوئے برتھ ڈے پارٹی کرنا یا اینیورسری کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور ایک نصیحت بھی تمام مراجع اعظام نے دی ہے کہ اس لیے کہ ایسے کام اکثر ناجائز کاموں تک پہنچ جاتے ہیں، نہ کرنا بہتر ہے۔ یعنی شروع ہوتے ہیں جائز کاموں سے، شاید جائز حدود میں رہتے ہوئے کریں، لیکن آگے بڑھتے اس لیے کہ اس کی کوئی نہ قانون ہے، نہ کوئی حد ہے، نہ کوئی اس کا حساب ہے، تو آگے جاتے یہ ناجائز کاموں تک پہنچ جاتا ہے۔ جب ناجائز کاموں تک پہنچ رہا ہے تو احتیاط کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ان کا انجام قریب میں بہت نزدیک ناجائز کاموں میں مبتلا ہونا ہوتا ہے، تو نہ کرنا بہتر ہے۔ یہ سب پروگرامز اس بات کی توجہ رکھیں۔ جیسے کہ آپ حضرات سب جانتے ہیں کہ آج کل ایک رواج بن گیا ہے بعض جگہوں پر، بعض فیملیز میں، اس بات کا انشاءاللہ کہ اگر وہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو غور کریں گے کہ جو بات ہم عرض کر رہے ہیں، ملاحظات، بیکار کا کوئی کام شروع کرنا، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آپ شاید آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس توانائی ہے، آپ یہ کام کر رہے ہیں، ان کا سوچیں جن کے پاس یہ طاقت نہیں ہے، یہ توانائی نہیں ہے۔ افسوس ہوتا ہے بعض جگہوں پر دیکھ کر کہ کچھ مزدور طبقہ ہمارے وطن کا
اپنے پروفائلز میں یا اپنے اسٹیٹس میں اپنے بچوں کے برتھ ڈے یا خود اپنا برتھ ڈے، جو ان کے ماں باپ نے اس بچے کا برتھ ڈے نہیں کیا، آج اس کو اپنا برتھ ڈے یاد آ رہا ہے۔ 30-35 سال کا لڑکا جوان برتھ ڈے کر کے فیس بک میں اپلوڈ کر رہا ہے کہ آج میرا برتھ ڈے ہے، آج میرا 35واں برتھ ڈے ہے، آج میرا 36واں برتھ ڈے ہے۔ 2 سال 3 سال پہلے تک آپ کو برتھ ڈے آپ کا یاد نہیں تھا، آج یاد آ رہا ہے آپ کو، اس لیے کہ 1 سے 4 لوگ کرنے لگے ہیں تو سب کے دل میں یہ شوق پیدا ہوتا ہے۔ یہ ماحول خراب کرنے کے برابر ہے۔ یہ دیکھیں، ایک نے شروع کیا تو ایک شروع کرے تو دوسرا تیسرا چوتھا شروع کرتے جائیں گے، تو اس لیے کہ یہ کام تو بعض جگہوں پر ہمیں یہ اطلاع ملی ہے، تقریباً 1-1.5 مہینہ پہلے یہ بات ہمیں پتہ چلی تھی۔ ضرور بعض گھروں میں یہ ہو رہا ہے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ خدا کے لیے کام نہ کریں کہ اپنے داماد کے برتھ ڈے کو آپ مبارکباد دینے کے لیے داماد کے گھر جائیں اور داماد اپنے ہاتھوں سے آپ کو کیک کھلائے، جبکہ آپ کا داماد اس وقت آپ کے لیے نامحرم ہے۔ جب تک کہ آپ کی بیٹی کا اس لڑکے سے نکاح نہیں ہو جاتا، اس کے ساتھ کھڑے ہو کر مسکرانا بھی آپ کا جائز نہیں ہے۔ تو آپ اس کے ہاتھ سے کیک آپ کھائیں، یہ واقعاً جو ہے تعجب کی بات ہوتی ہے کہ وطن کی مجالس میں شرکت کرنے والی مومنات، محافل میں شرکت کرنے والی مومنات، مصائب میں گریہ کرنے والی مومنات، قرآن میں مسابقات قرآنی میں قرآن خوانی میں شرکت کرنے والے روزے نمازوں کی پابند خواتین، جب یہ کام ان سے سننے کو ملتا ہے، یا بعض جگہوں پر انشاءاللہ کہ جھوٹ ہے جو ہم سن رہے ہیں، لیکن اگر سچ ہے تو واقعاً افسوس کا مقام ہے۔ ایک وطن میں علی پور کے رہنے والی ایک مومنہ علی پور جیسے ماحول میں رہتے ہوئے یہ کام کرے تو واقعاً افسوس کا مقام ہے کہ جائے اپنے داماد کے گھر، اپنے داماد کے ہاتھ سے منگنی کے دور میں کیک کھائے۔ شادی کے بعد اپنے آپ کا داماد نوالا بھی بن کے آپ کے ہاتھ میں کھلا دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن منگنی کے دور میں جب آپ کی بیٹی ہی اس کے لیے محرم نہیں ہے تو آپ کہاں سے محرم ہو جائیں گی؟ جب تک رشتہ جو ہے نکاح نہیں ہو جاتا اس وقت تک محرم نہیں ہوتا۔ یہ وہ ناجائز کام ہے جہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ برتھ ڈے پارٹی جو شروع ہوا تھا ایک حدود شرعی میں، اسلامی حدود میں جائز کام تھا، لیکن جب ایسے کام آ جاتے ہیں تو ایک نہ مستحب کام کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، نہ مکروہ کام کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک غیر مباح کام لے جا کر ہم اس کو حرام کر رہے ہیں، تو اس بات کی طرف انشاءاللہ توجہ رکھیں گے۔ دیکھیں، ہمارے مراجع اعظام کوئی فتویٰ کوئی مسئلہ اتنا آسانی سے نہیں بتا دیتے، انہوں نے زمانے کو دیکھا ہے، زمانے پر توجہ کی ہے، نگاہ کی ہے، آخر میں آ کر یہ نتیجہ انہوں نے دیا ہے۔ اس لیے کہ ایسے کام اکثر ناجائز کاموں تک پہنچ جاتے ہیں، نہ کرنا بہتر ہے۔ انشاءاللہ جو ہمارے جوان ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے بزرگ والدین جو ہیں، وہ اس بات پر توجہ کریں گے۔ آپ اگر اپنے گھر کو خوش رکھنے کے لیے گھر میں خوش ہو کر ایک کیک لائیں، کاٹیں، کھائیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ مٹھائی لے کر آپ بنا کر کھاتے ہیں، لے آ کے کھاتے ہیں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اس کو آپ پھر لے جا کے اسٹیٹس میں ڈالیں، آپ پھر اس کو جا کے اپنے پروفائلز میں رکھیں تو دوسرے آدمی دیکھیں گے، آپ کا موبائل نمبر آپ کے دوستوں کے پاس ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں، پھر وہ اپنے جو ہے گھروں میں اس حوالے سے فکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے ایسے کاموں سے پرہیز کریں جو کام ماحول خراب کرتا ہے اور ناجائز کاموں تک پہنچ جاتا ہے۔ یہاں تک بھی ہمیں بات پتہ چلی ہے کہ انشاءاللہ کہ یہ بات بھی جو ہم عرض کر رہے ہیں کہ جھوٹ ہو، بعض جگہوں پر منگنی کے دور میں لڑکا اور لڑکی آپس میں ہیپی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر کے آپس میں ایک دوسرے کو کیک کھلا رہے ہیں، یہ تو حد پار ہو گئی ہے۔ علی پور کے اندر اگر ایسا کام ہو رہا ہے، اب ہر جگہ انجمن نہیں پہنچ سکتی، ہر جگہ ادارے نہیں پہنچ سکتے، اگر خود ہم اپنے بچوں اور اپنے حالات کے حساب سے ان چیزوں کو فکر نہ کریں تو اللہ کی پناہ ہے کہیں ہم لوگوں پر اللہ کا کوئی جو ہے ناراضگی نازل نہ ہو جائے ایسے کام۔ اس لیے کہ ایک وطن جہاں پر 40 سے 50 علماء رہتے ہیں، جہاں کی عوام سمجھدار ہے، جہاں کا ماحول دینی ہے، ایسے ماحول میں ایسے کام بالکل برداشت کے قابل نہیں ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان باتوں پر غور کریں گے۔ تیسرا مسئلہ جو یہاں پر ہم نے بتانے کے لیے آپ کے لیے تیار کیا ہے وہ یہ کہ منگنی سے پہلے اگر لڑکا کہے کہ میں جس لڑکی سے منگنی کرنا چاہ رہا ہوں میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو
جب تک اس لڑکی کے خصوصیات سے واقف ہو جائے 4 منٹ 5 منٹ کے لیے اس لڑکی سے ملاقات کرنا بے پردگی کے حالت میں بھی تمام مراجع اعظام کی نگاہ میں جائز ہے. منگنی سے پہلے جیسے ہی منگنی طے ہو گئی، لڑکا راضی ہو گیا، لڑکی کے گھر والے راضی ہو گئے، جب تک نکاح نہیں ہوتا اس وقت تک جائز نہیں ہے. لیکن جب لڑکا بھی لڑکی کے جو ہے ملاقات کر رہا ہے، اگر اس کو پسند آ گئی تو بسم اللہ بول کے منگنی کو طے کر لے، فائنل کرے. لیکن اگر پسند نہیں آتی، اگر اس کے اندر کچھ عیب دیکھا اس نے، تو پھر باہر آ کر بتائے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ایک بچی اور ایک لڑکی کی زندگی کا مسئلہ ہوتا ہے، جو بات اللہ رسول اور اسلام کو بالکل پسند نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ ماحول نہیں ہے اور شاید مشکل ہے کہ نہ بھی آئے، لیکن جائز ہے. لیکن جو ماحول ہمارے یہاں ناجائز ہے وہ ہو رہا ہے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کہ جو جائز ہے وہ نہیں کر رہے ہیں، جو ناجائز ہے اس کو ہم لوگ شدت سے انجام دے رہے ہیں. سوچنے کا مقام ہے کہ حلال کام کو چھوڑ کر حرام کام کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن منگنی ہونے کے بعد تمام مراجع اعظام کے فتوے کے مطابق، دیکھیں یہ سوال ہم نے اسکرین شاٹ لیا ہے. میری ایک لڑکے نے سوال کیا ہے، ایک لڑکی سے میری منگنی ہوئی ہے جس سے شادی ہونا 100% کنفرم ہے، یعنی اسی سے میری شادی ہوگی، کیا اس کے باوجود بھی میں اس سے فون کے ذریعے یا ملاقات کر کے بات کر سکتا ہوں، مل سکتا ہوں، مثلا حدود شرعی کے بے پردہ یا ایسے، کیا میں اس کو دیکھ سکتا ہوں؟ تمام مراجع اعظام کا فتویٰ ہے کہ نہیں، جب تک آپ کا نکاح نہیں ہوا ہے اس وقت تک اس لڑکی اور دوسری نامحرم عورتوں میں کچھ فرق نہیں ہے. جس طرح سے راستے میں چلنے والی کسی کی بہن، کسی کی ماں آپ کے لیے نامحرم ہے، وہ لڑکی بھی آپ کے لیے نامحرم ہے جب تک کہ آپ کا نکاح نہیں ہو جاتا. نکاح ہونے کے بعد آپ کے لیے محرم ہے، اس کے بعد آپ اس کو محرم کے اعتبار سے معاملہ کر سکتے ہیں. تو تمام مراجع اعظام کا یہ فتویٰ، ہم نے 3 مرجع کا یہاں پر نام فوٹوز رکھے ہیں اس لیے کہ شروعات سے ہی نہیں 3 مرجع کے فتوے ہم بتا رہے ہیں. تمام مراجع اعظام کا یہی فتویٰ ہے. ایک مہم مسئلہ ہے انشاءاللہ، اس لیے کہ 15 منٹ دیر کلاس شروع ہوئی ہے تو اس کو ہم جلدی عرض کریں گے. جوان اور جوانی، کچھ مومنین کی طرف سے یہ ہمیں مشورہ ملا تھا کہ اس حوالے سے گفتگو کی جائے، تو ہم نے دیکھا کہ مناسب بھی ہے، بہتر بھی ہے، ہم عرض کریں. دیکھیں، جوان اور جوانی کے حوالے سے کچھ باتوں کا خود جوانوں کے لیے جاننا ضروری ہے، کچھ باتوں کا والدین کے لیے جاننا ضروری ہے. اگر والدین نہ جانیں اور بچے نہ جانیں تو پھر دونوں ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، دونوں پچھتاتے رہ جائیں گے. تو کچھ بچوں کی کامیابی اور والدین کے سکون اور اطمینان کے لیے کچھ باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. کیا ہے وہ مسئلہ؟ یہاں پر ہم آپ کی خدمت میں بتا رہے ہیں کہ دیکھیں کہ انسان جب اس دنیا میں ولادت پاتا ہے تو بوڑھا ہونے تک جو سرخ رنگ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ دور جوانی کا دور ہے. جوانی کے دور کے کچھ مشکلات ہوتے ہیں، ان مشکلات کو بچے شاید نہ سمجھیں، ماں باپ کو چاہیے کہ سمجھیں، ان کے اطراف رہنے والوں کو چاہیے کہ سمجھیں. یہ دور جو ہوتا ہے جوانی کا، جو بچپن سے جوانی کی طرف بڑھ رہا ہے، وہ بچپنے کے نادانی کے دور کو گزار کر ابھی نہ اس کو ہم پوری طرح سے سمجھدار کہہ سکتے ہیں، نہ پوری طرح سے نادان کہہ سکتے ہیں. سمجھداری اور نادانی کے بیچ میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے جوانی کے عالم میں بچہ یا بچی. اب اس دور میں جو نہ پوری طرح سے یہ سمجھدار ہو گیا ہے، نہ پوری طرح سے نادان ہے، درمیان کی حالت میں ہے، تو اس حالت میں اس کے پاس چند مشکلات آ جاتی ہیں. ان مشکلات کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے. پہلی مشکل یہ ہے کہ جوش اور جذبہ زیادہ ہوتا ہے جوان کے پاس، لیکن تجربہ کم ہوتا ہے. جوش اور جذبہ زیادہ ہے، ہر کام کرنے کے لیے تیار، ہر بات بولنے کے لیے تیار، لیکن تجربہ کم ہے. جب جوش اور جذبہ زیادہ ہے، تجربہ کم ہے، اس کو جوش اور جذبے کو تجربے کا سہارا نہ دیں تو غلط جگہ پر جانے کا امکان زیادہ ہے. تو اگر ہم اس کے جوش جذبے کو صحیح راستے میں لے جانا چاہتے ہیں تو اس کو تجربہ دینا ضروری ہے. اب اس کے پاس تو تجربہ نہیں ہے، اب تجربہ کون دیں گے؟ تجربہ دینا ان کے گھر کے بڑوں پر لازم ہے. باپ بٹھائے اپنے جوان کو، اپنے زندگی کا تجربہ بتائے کہ جب وہ جوان تھے تو ان کی حالت کیا تھی. جوانی کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں،
وہ تقاضے سے جس سے باپ گزر چکا ہے اپنے بیٹے کو اس کا تجربہ بتائے کہ بیٹا جوانی میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ذہن میں الگ الگ خیالات آتے ہیں، الگ الگ فکریں آتے ہیں، ساری فکریں انجام تک نہیں پہنچتے، کچھ فکریں ہوتی ہیں جو انجام تک پہنچتے ہیں، تو ہمیں ان فکروں کو تھوڑا سا فلٹر کرنا پڑتا ہے، چھاننا پڑتا ہے کہ کون سی فکر میرے لیے مناسب ہے، کون سی فکر میرے لیے مناسب ہے۔ بیٹا جوانی کے زمانے میں عزت بچانے اور عزت گنوانے کا بہت ہی ڈینجر وقت ہوتا ہے کہ اگر اس پیریڈ کو تم گزار دو تو عزت بچا کے لے جاؤ گے، اگر اس پیریڈ میں اگر تم نے عزت گنوا لی تو پھر پوری جوانی کے بعد کی زندگی تم ذلت اور پشیمانی میں زندگی کرتے رہو گے۔ تو یہ چیزیں باپ کو چاہیے کہ اپنے بڑوں کو چاہیے، چچا ماموں جو بھی اس کے بڑے بھائی ہیں وہ بٹھائیں، جو جوانی کا دور گزار چکے ہیں وہ اپنے چھوٹوں کو جو ابھی جوان ہوئے ہیں ان کو بٹھا کر اپنے زندگی کا تجربہ دیں۔ یہ راہ حل ہے۔ دیکھیں جوان کے پاس جذبہ اور جوش زیادہ ہے، تجربہ کم ہے، تو بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو اپنے جوانوں کو۔ پہلی حدیث، یہ دونوں حدیث رسول خدا سے ہیں کہ تمہارے بڑھوں کے ساتھ رہنے میں برکت ہے، یعنی تم جوانی کو بیکار میں خرچ نہیں کرو گے بلکہ جوانی کا صحیح استعمال تمہاری جوانی کی برکت ہو جائے گی۔ تو جوانی اور جوان اور بچپنے کے لیے روایتوں میں ہے کہ تمہارے بزرگوں کا رہنا تمہارے ساتھ اور بزرگوں کے مشورے پر چلنا برکت رکھتا ہے۔ دوسرا، ایک بوڑھے کا گھر میں رہنا ایک نبی کے گھر میں رہنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح سے ایک نبی اپنی امت کو راہ راست پر، سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت دیتا ہے، تو ایک بڑا، ایک بزرگ بھی، ایک ضعیف بھی اپنے جوانوں کو، اپنے نوجوانوں کو لیڈ کر سکتا ہے، گائیڈ کر سکتا ہے، ہدایت کر سکتا ہے، ان کی جوانی کو بھٹکنے یا بہکنے نہیں دیتا۔ تو یہ مہم ہے۔ تو جوانوں کے جوش اور جذبے کو بڑوں کو چاہیے کہ اپنے تجربے سے ان کی اس کمی کو پورا کریں۔ یہ پہلی مشکل ہے۔ دوسری مشکل جو جوانی میں ہوتی ہے وہ والدین کی طرف سے یہ تصور کہ ابھی میرا بچہ ہے، ابھی یہ میرا بچہ ہے۔ لڑکا 17 سال کا ہو گیا ہے، 18 سال کا ہو گیا ہے، اس کے دماغ میں ہزاروں قسم کی فکریں جوش مار رہے ہیں، لیکن ماں باپ یہ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ ابھی بچہ ہے، ابھی بچہ ہے، ابھی بچہ ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں ماں باپ۔ اگر ہم بچہ بچہ بول کے سوچ کے رہ جائیں، بعد میں پتہ چلے گا کہ آپ کے بچے نے فلاں کام کر دیا ہے، تو آپ سوچیں گے اوہ ہم نے سوچا تھا بچہ ہے، کیا کر بیٹھا یہ۔ نہیں، آپ کو چاہیے تھا کہ اس کی عمر جب تک 12-13 سال کی ہے وہ بچہ ہے، 12-13-14 کراس کر گیا ہے تو اسلام اس پر واجب ہو گیا ہے، بالغ ہو گیا ہے وہ۔ اب اس کو آپ بچہ بچہ سمجھ کے نہ بیٹھیں، 15-16 کے بعد اس کو تجربہ دینا شروع کریں۔ تو والدین کی طرف سے اپنے جوانوں کے حوالے سے جو ذہن میں خیال ہوتا ہے کہ ابھی بچہ ہے، ابھی بچہ ہے، یہ تصور بھی جوانوں کی ایک مشکل ہے۔ جوان کچھ اپنے دل میں خواہشات ہوتے ہیں، کچھ ارمان ہوتے ہیں، کچھ اس کی پسندیں ہوتی ہیں، ان پسندوں کو اپنے ماں باپ کے سامنے جا کے بتاتا ہے، ہاں تو بڑا ہو گیا، او کب سے تیرے اندر یہ جرأت آ گئی۔ نہیں بھائی، آپ کو چاہیے کہ جوان کی جوانی کو سمجھیں، جوانی کو سمجھ کر اس کے جوانی کے تقاضے کو شرعی حدود کے اندر اور آپ کی طاقت کے اندر پورا کریں۔ بچوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ کا تقاضا نہ کریں، دیکھیں کہ میرے باپ کی طاقت کیا ہے، طاقت کے حساب سے اگر آپ کے باپ کی طاقت ہے کہ آپ کو 200 روپے دے سکتا ہے پوری تلاش و کوشش کر کے، تو 500 نہ مانگیں اس سے، درد ہوگا اس کے دل کو، تکلیف ہوگی۔ اگر بیٹا 500 مانگ رہا، 200 مانگ رہا ہے، آپ طاقت ہے دینے کی، جوان ہے، جوانی کے اس میں وہ چاہتا ہے کہ خرچ کرے، تو آپ یہاں پر اس کو ڈرا کے دھمکا کے بٹھا دیں تو وہ اپنے دوستوں سے قرض لینا شروع کر دے گا، پھر الگ الگ جگہوں پر جائے گا، بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے گا، افسوس کرنا پڑے گا۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کی بچپنا ختم ہونے کے بعد جوان کو جوانی کی نگاہ سے دیکھیں، بچپنے کی نگاہ سے نہ دیکھیں اس کو۔ راہ حل کیا ہے اس کا؟ راہ حل یہ ہے کہ ایسے دور سے دیکھیں، جب ہم جوان تھے، جو والدین جوان تھے، تو ہمارے ساتھ یہ مشکل تھی کہ ہمارے والدین ہم کو بچہ سمجھ رہے تھے، تو ہم تجربہ کر چکے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا مشکل ہو چکی ہے، تو پھر ہمارے بچوں کو وہی رفتار نہ کریں۔ ہم اگر زمانہ دیکھ چکے ہیں، تجربہ کر چکے ہیں، تو جو مشکل سے ہم گزر کے آگے بڑھے ہیں
اس مشکل کو ہم اپنے بچوں کے سر پہ بھی نہ ڈھلائیں، بلکہ اگر ہمارے ماں باپ نے ہمارے زمانے کے اعتبار سے ہمیں بچہ سمجھ رکھا تھا جوانی کے دور میں بھی، تو ہم اپنے بچوں کو بچہ نہ سمجھیں، بلکہ جوان کو جوان سمجھیں، بچے کو بچہ سمجھیں۔ بچے کے تقاضے الگ ہوتے ہیں، جوان کے تقاضے الگ ہوتے ہیں، تو جوانوں کے تقاضے کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم غلط سوچیں گے تو بچہ غلط کام کرے گا، پھر وہ غلط نتیجے بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ سرکل ہو جاتا ہے، یعنی ہمارے ماں باپ نے ہمارے بارے میں غلطی کی، ہم اپنے بچوں کے بارے میں غلطی کریں، وہ آئیں گے ان کے بچوں کے حوالے سے غلطی کریں گے، پھر وہ جا کے، تو یہی سلسلہ چلتا رہے گا، مشکلات زیادہ ہوتی رہیں گی۔ تو چاہیے کہ ہم اس چین کو توڑیں، چین کو توڑ کر جوان کو جوان کی نگاہ سے دیکھیں، جوانی کی نگاہ سے دیکھیں اور ان کے تقاضے پورے کریں، اور جوانوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی طاقت کے حساب سے تقاضے رکھیں، ماں باپ کی طاقت سے زیادہ تقاضے نہ کریں۔ اسی لیے ہمارے پاس روایتوں میں بتایا گیا ہے، انشاءاللہ ابھی آگے آپ کی خدمت میں بتائیں گے۔ تیسری مشکل یہ ہے کہ والدین اور بچوں کے زمانے میں اختلاف، یعنی ماں باپ پرانے زمانے کے ہیں، بچے نئے زمانے کے ہیں، ماں باپ 30 سال پہلے کے ہیں، بچے 30 سال بعد کے ہیں۔ اس زمانے کے بچے ہیں، جب آپ اپنے بچے جو ہمارے والدین، اپنے جوان بچوں کے والدین جو دیکھ رہے ہیں پروگرام کو، اگر آپ دیکھیں، جب آپ اسکول پڑھ رہے تھے تو آپ کی اسکول کے وقت نہ آن لائن کلاس کا تصور تھا، نہ کمپیوٹر کلاس کا تصور تھا، نہ الگ الگ ٹاپکس جو آج سبجیکٹس ہیں ان کا کوئی خیال بھی نہیں تھا۔ لیکن آج کا زمانہ بدل گیا ہے۔ اسکول کہہ رہی ہے کہ آپ کے بچے کے ہاتھ میں موبائل دیں تاکہ ہم اس کے ساتھ آن لائن کلاس کریں، آپ کے بچے کو انٹرنیٹ سے کنیکٹ کریں اس لیے کہ ہم اس کو پروجیکٹ دے رہے ہیں جس کو اس کو پرنٹ آؤٹ لے کے آنا ہے، اس کو زیریکس لانے پڑتے ہیں۔ تو یہ آج کا زمانہ ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو پرانے زمانے میں، ماں باپ ہوتے ہیں پاسٹ زمانے کے، گزشتہ زمانے کے، بچے ہوتے ہیں اس زمانے کے، تو یہ زمانے کا اختلاف بھی جوانوں کی ایک مشکل ہے۔ اگر جوان اپنے ماں باپ کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ میں یہ تقاضے ہیں، اور ماں باپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں، تو پھر جوانوں کی کامیابی کی طرف آگے زندگی جائے گی۔ اگر یہ دونوں نہ سمجھیں، یعنی جوان نہ سمجھا اور ماں باپ نہ سمجھنے کی کوشش کریں، تو جوانوں کے لیے مشکل آ جائے گی۔ اگر غلط لوگ اور غلط ماحول اس کو مل جائے گا تو پھر بھٹکنے، بہکنے، گمراہ ہونے کے بھی امکانات زیادہ ہیں۔ تو راہ حل کیا ہے اس مشکل کا؟ اس مشکل کا راہ حل یہ ہے کہ والدین زمانے کی آگاہی حاصل کریں۔ آپ بیٹھیں، آپ خود آج کل الحمدللہ آپ جہاں یوٹیوب میں جا کر الف سے لے کر یا تک کمپیوٹر آپ سیکھ سکتے ہیں، اگر دن میں آدھا گھنٹہ ٹائم دیں تو ماں بیٹھے، باپ بیٹھے، اپنے وقت دے کر خود کو اوپر لے کے آئیں۔ بچے اوپر ہیں، آپ نیچے ہیں، ہم اور بچوں میں گیپ ہے، تو اس گیپ کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی کوشش کے ساتھ جتنا ہو سکے اتنا اوپر آنا چاہیے، ورنہ بہت بڑا نقصان اٹھانے پڑیں گے۔ ہم اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے کے بیٹھ جائیں گے کہ وہ آن لائن کلاس کر رہا ہے، وہ اپنے دوست کے ساتھ چاٹ کر رہا ہے، اب معلوم نہیں حلال چاٹ کر رہا ہے یا حرام، ہمیں خبر ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ماں باپ پیچھے ہیں، بچے آگے ہیں۔ یہ مسائل پیش آتے ہیں، اور ایسے مسائل اس لیے کہ وطن کے ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے بہت سارے مشکلات جو ہمیں بتائے جاتے ہیں، تو یہ اطلاع ہمیں مل رہی ہے کہ جوان اور جوان بچیاں، جوان بچے استغفر اللہ کے کچھ ایسے کام کر رہے ہیں جس کی توجہ ماں باپ کو کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ اور بچوں کے درمیان زمانے کا گیپ ہے۔ اس حوالے سے امیر المومنین علی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے زمانے کے رواجوں کو نہ ڈھلاؤ، سر پہ نہ ڈال دو بچوں کے ذہنوں میں، بچوں کی زندگی میں اپنے زمانے کے رواجوں کو، اپنے زمانے کے عادتوں کو اپنے بچوں کے سروں پہ نہ ڈالو، اس لیے کہ تمہارے بچے الگ زمانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ تمہارے اور تمہارے بچے کے درمیان 30 سال کا فاصلہ ہے، تم گزشتہ زمانے کو، تمہارا بچہ آج کا زمانے کا ہے، تو یہ کام نہ کریں۔ تو پہلے زمانے میں جو ہوا کرتا تھا، آج کل بہت کم ہے یہ کہ فلاں کام کریں تو فلاں نحوست آ جائے گی، فلاں بلا آ جائے گی، چپل سیدھا ڈالو، گردن کے پیچھے ہاتھ نہ باندھو، فلاں کرو فلاں کرو، یہ سب جو چیزیں ہیں یہ آج کے بچوں کے ذہنوں میں یہ سب باتیں چلنے والی نہیں ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ زمانے کے حساب سے اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ کریں تاکہ بچے آپ کے زندگی میں آپ کے ساتھ رہیں۔ کہیں ایسے نہ ہو جن بچوں کو آپ اپنے بڑھاپے کا سہارا سمجھ رہے ہیں وہ بچے آپ کے ہاتھ سے چلے جائیں گے، فکری اعتبار سے شاید ان کا ذہن آپ کے بدن آپ اس کو کنٹرول اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں، لیکن ان کا ذہن اگر چلا گیا تو پھر آپ بہت بڑی مشکل میں آ جائیں گے۔ ان باتوں کی طرف توجہ ضروری ہے۔ جوانوں کے کچھ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ جو ہے فریادیں ہیں، جوانوں کی فریاد رسی۔
اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جوان غلط راستے پہ جا رہا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہو یا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گٹکا، سگریٹ، ایسے چیزوں کے حوالے سے ہو، تو ان چیزوں پر توجہ کرنا ہے کہ جوان بیکار رہے گا تو ان چیزوں میں جائے گا، اس لیے کہ اس کو وقت گزارنا ہے۔ اگر ہم اس کو وقت گزارنے کے لیے اس کے حساب سے کام نہیں دیں گے تو پھر وہ بیکاری میں اپنا وقت گزارنے کے لیے ان سب کاموں میں مبتلا ہو جائے گا۔ 24 گھنٹے اپنے گھر میں تو بیٹھ نہیں سکتا، اس کو باہر آنا پڑے گا، باہر آئے تو کام نہیں ہے، کرے گا کیا؟ جائے گا کہیں بیٹھ کر، ایک دن باپ سے پیسہ لے لیا، ایک دوست نے آج انتظام کر دیا۔ ہم بار بار کہہ چکے ہیں، یہ گلزار غدیر یا درختوں کے نیچے جہاں پر جوان جا کے ہمارے بیٹھتے ہیں، اگر مائیں باپ جا کے وہاں کا چکر لگائیں، ایک مرتبہ جب جوانوں کی بیٹھک وہاں سے اٹھتی ہے تو وہاں پر جو نظر آتا ہے کم از کم آدھا کلو سگریٹ کے پیکٹ اور سپاری کے خالی پیکٹ وہاں سے ملیں گے۔ یہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ جوان بیکار ہے۔ جب جوان بیکار ہوگا تو پھر ان کو کوئی راستہ دیکھنا پڑے گا۔ اگر ان کو کام دے دیں، مناسب کام، تو اگر جب ان کے پاس صبح سے شام تک حساب کتاب میں لگ جائے گا ان کا وقت، پیسہ آتا رہے گا، پیسہ کھیلتا رہے گا، تو آدمی کے ذہن میں یہ آئے گا کہ پیسے سے پیسہ کیسے بناؤ، پھر اس کا پورا ذہن بزنس میں آ جائے گا، پھر ایسے سب کاموں کے لیے ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں ان جوانوں کو جو ہمارے درمیان ہی ہیں، جو کاروبار میں ہیں، کبھی آپ کو وہ ایسے کام کرتے ہوئے نہیں ملیں گے۔ یہ وہی جوان ہمیں یہ کام کرتے ہوئے ملتے ہیں جو بیکار ہیں۔ وہ آئیں گے کبھی کبھی ٹائم پاس کے لیے جب وہ فرصت مل جائے، لیکن یہ کام نہیں۔ جو لوگ ہمارے یہاں کے ہوتے ہیں جو پارٹ ٹائم کام کرتے ہیں، باہر گئے تو کام ہے، گاؤں میں آئے تو کام نہیں ہے، ان کو بھی چاہیے کہ گاؤں میں رہیں تو بھی کوئی ایک ایسا کام اپنے لیے تلاش کریں کہ یہاں رہ کر بھی، یا تو آپ رہ کر باہر سے حساب کتاب میں اپنے آپ کو بزی کر دیں، اگر بزی نہیں ہوتے تو یہاں پر کوئی کام تلاش کریں۔ پیسہ ہاتھ میں اور ذہن کام پر ہو تو بہت ساری مشکلات حل ہو جاتی ہیں، لیکن افسوس صد افسوس یہ بڑی ہی درد کے ساتھ یہ ہم بات عرض کر رہے ہیں، ایک ایسی بیماری ہے یہ جس بیماری میں وطن کا سارا جو ہے، وطن کا ہر انسان، ہر بندہ، ہر مومن، ہر مومنہ، غریب، امیر، پڑھا لکھا، ان پڑھ، سب اس میں مبتلا ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جوڑا اور جہیز جو ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، اس لیے کہ یہ پروگرام معمولاً ہماری خواتین جمعہ کے نمازوں میں نہیں آتی ہیں، ان کو سیدھے خطاب نہیں کیا جا سکتا، آج آپ بیٹھ کر دیکھ رہی ہیں، جوڑا اور جہیز دے کر جوانوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے بیکار کر رہے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے بیکار کر کے اپنے جوانوں کو ہم ان سے امید رکھیں کہ وہ کام پہ جائے، وہ فلاں غلطی میں نہ جائے، تو جب ہم نے ان کے لیے ماحول فراہم کیا ہے بیکار رہنے کا، تو پھر اس کے بعد پھر کس طرح کی امید ہم رکھ رہے ہیں؟ ایک بیجا امید ہے، غلط امید ہے جو ہم ان کے لیے حوالے سے رکھ رہے ہیں۔ اگر آپ اسکرینز پر دیکھیں تو کچھ کام ہم جو کرتے ہیں بیکار، ان کے بیکار، ایک تو جوڑا دیتے ہیں، جہیز دیتے ہیں، عید کو گھر بیٹھے توشہ پہنچ رہا ہے، اس کو ٹفن پہنچ رہا ہے، تو عید کو پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ عید کے دن کپڑے چاہیے، کپڑے بھی اس کو بھیج دیے جا رہے ہیں، تو کپڑے کے بھی پیسے نہیں چاہیے۔ عید کے دن جب عید کا خرچہ اس کو نہیں دینا ہے، عید کے کپڑے اسے مل گئے 4-5 ہزار روپے، ہاتھ میں پیسہ بھی دیتے ہیں، وہ 4-5 ہزار روپے لے کے کیا کرے گا؟ وہ جائے گا درختوں کے نیچے بیٹھے گا۔ ایک ایکسٹرا پیسہ جو ہم اس کو دے رہے ہیں، اس کو ٹفن دے کے، اس کو کپڑا دے کے، اس کو ہاتھ میں پیسہ دے دیں تو کیا کرے گا؟ وہ کھانے کے لیے کھانا تیار ہے، کپڑا تیار ہے، اب یہ پیسہ لے کے کیا کرے گا؟ یہ جائے گا درختوں کے نیچے بیٹھے گا، یا غلط جگہوں پر جو ہے وہ انویسٹ کرے گا اپنا پیسہ۔ اس کے علاوہ آج کل جو بلا آئی ہوئی ہے، جنم دن کا کیک بھی سانس لے جا رہی ہے اپنے داماد کے گھر، تو اب اسے کیک کا پیسہ خرچ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بارش پڑے، بارش کے موقع پر افسوس بعض جگہوں سے جو واقعہ یہ ہے کہ اپنے داماد کو پکوڑے بھی بھیج رہے ہیں۔ جب پکوڑے مل رہے ہیں اس کو، جب کیک مل رہا ہے، جب ٹفن مل رہا ہے، جب کپڑے مل رہے ہیں، جب پیسہ مل رہا ہے، تو کام کو کس لیے جائے گا وہ؟ اب اپنے بیوی کے لیے کپڑا خریدے، بیوی 200 جوڑے ساتھ لے کے آ رہی ہے، تو اب یہ کس بلا میں ہم اپنے جوانوں کو لے جا کے ڈھکیل رہے ہیں؟ اور ہم یہ کریں کہ جوان فلاں کر رہا ہے، جب بیکاری آ جائے گی تو گمان بھی آئے گا، بیوی شوہر کے جھگڑے بھی آئیں گے۔ جب اس کا دماغ کام میں نہیں ہے لڑکے کا، تو
کیا سوچے گا؟ وہ آئے گا بیوی کو اوپر گمان کرے گا، جب فری کا کھانے کی اس کو عادت ہو گئی ہے تو بیوی کو ٹارچر کرے گا، بیوی کو پریشان کرے گا، جو پیسہ مانگ کے لاؤ۔ تو یہ جو اب اختلافات آپ چھوٹے موٹے جو نظر آ رہے ہیں، اس کی بلا یہی ہے۔ اگر اس چیز پر ہم کنٹرول کر لیں تو ہزاروں مشکل ہمارے یہاں کی دور ہو جائیں گی، اور ہمارے یہاں کے مومنین اور مومنات کو الحمدللہ بی پی بھی نارمل ہو جائے گی، شوگر بھی نارمل ہو جائے گی۔ لیکن افسوس، یہ جب سے علی پور میں یہ غلط رواج شروع ہوا ہے، ہمارے بزرگ، ہمارے اساتذہ بھی کہہ رہے ہیں، ہم بھی کہتے رہیں گے، لیکن یہ بات آپ طے کر لیں کہ بولنے سے کوئی چیز حل ہونے والی نہیں ہے جب تک کہ ہم ارادہ کر کے اس کو ایکشن نہ لیں۔ اگر بولنے سے حل ہونا ہوتا تو کبھی کا حل ہو گیا ہوتا، کبھی کا یہ سب ختم ہو گیا ہوتا، تو معلوم ہے کہ بولنے سے ختم نہیں ہوتا۔ ڈیلیوری بھی فری کروا رہے ہیں تو پھر پیسہ کس چیز کا اس کو؟ اب کس لیے کمائی کی ضرورت ہے بیچارے کو؟ تو اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ جوانوں کی دوسری مشکل ہے تعلیم نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جوانوں میں تعلیم کم ہے، الحمدللہ آج کل تعلیم کے حوالے سے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن تعلیم کم ہے۔ علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا، جہل انسان کو صدام بنا دیتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ سیرت اہل بیت، سیرت مراج اعظام پر ہمارے بچے چلیں، تو چاہیے کہ علم دے، دین کے ساتھ ساتھ دنیا کا بھی علم، دنیا کے ساتھ ساتھ دین کا علم۔ اس لیے روایتوں میں لکھا ہوا ہے بادروا احداثکم، اپنے جوانوں کو ہمارے علوم سے آگاہ کرواؤ اس سے پہلے کہ گمراہ کرنے والے لوگ اپنا اس کو شکار بنا لیں۔ دیکھیں یہ فوٹو جو آپ اپنے سکرینز پر دیکھ رہے ہیں، فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ، واٹس ایپ اگر صحیح سے استعمال نہ کیا جائے، یہ سارے کے سارے شیطان کے دام ہے، شیطان کی جال ہے جس میں ہمارے بچے پھنس رہے ہیں۔ ہم نے کہا ہے اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں، آج بھی عرض کر رہے ہیں، جن ماں باپ کے جوان بچے ہیں اپنے جوان بچوں کو ایک اپلیکیشن استعمال کرنے کی اجازت دیں، واٹس ایپ۔ واٹس ایپ اس لیے کہ نمبر سے چلتا ہے، اس کے بعد کے جو اپلیکیشنز ہیں ان اپلیکیشنز، ہم نے کل ایک آیت اللہ مکارم شیرازی حفظہ اللہ کا ایک فتویٰ پڑھا کہ آیت اللہ مکارم شیرازی کے نزدیک ان کے مقلدین کے لیے فیس بک اس کی معلومات اور آگاہی نہ رکھتے ہوئے استعمال کرنا حرام ہے۔ فیس بک کا استعمال کرنا اگر اس کی آگاہی نہ ہو، اس کی معلومات نہ ہو تو حرام ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ آقا کیوں حرام ہے؟ تو انہیں وضاحت دی ہے کہ ایک ایسا مارکیٹ ہے جہاں پر چور بھی ہے، پڑھا لکھا آدمی بھی ہے، جاہل بھی ہے۔ ایسے مارکیٹ میں کوئی جائے گا تو کہیں ایسے نہ ہو کہ چور کے ہاتھ میں پھنس جائیں۔ تو فیس بک بھی ایک ایسا ہی کہ بازار ہے جس بازار میں ہر اچھا آدمی بھی ہے اور برا آدمی بھی ہے، تو ایسے جگہ پر بغیر سوچے سمجھے کہ ہم نہیں جا سکتے۔ دوسری روایت بھی ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آگاہ کرو اس سے پہلے کہ گمراہ کرنے والے ان کو اپنا شکار کر لیں۔ اس بات کی طرف بھی ہم توجہ رکھیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو اگر ہمارے جوان بچے اور جوان بچیاں دیکھ رہی ہیں، فیس بک 90% جھوٹے پلیٹ فارم کا نام ہے، جہاں پر بوڑھی عورت جوان بن کے آپ سے بات کرتی ہے اور بوڑھا آدمی جوان لڑکا بن کے آپ سے بات کرتا ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں چلتا، پھنس جاتے ہیں اس شیطانی دام اور شیطانی جال میں۔ اس بات سے ہمیں آگاہ ہونا چاہیے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اس بات کی طرف توجہ رکھیں اور اپنے آپ کو تھوڑا سا دنیاوی حالات کے معلومات کے اعتبار سے تھوڑا اوپر لے کے آئیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو نیٹ ورکس، جو ڈش اینٹینس وغیرہ آج ہمارے پاس ہاتھوں میں ہے، یہ ایک قسم کا اٹیک ہے جو ہمارے اوپر اور ہمارے بچوں پر کیا جا رہا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، بچوں کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہے، نہیں، یہ سب زہر ہے، یہ سب بارود ہے جو بچوں کو کی زندگیوں کو، بچوں کے فکروں کو برباد کر دیتے ہیں اگر صحیح سے استعمال نہ ہو۔ یہ تصاویر بولتی تصاویر ہیں جو اگر آپ دیکھیں، یہ سب تصاویر جو ہیں یہ بولتی تصاویر ہیں رہبر معظم کا، کہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں کہ ان چیز میں زیادہ ملوث۔ رہبر معظم کا ایک جملہ ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ سافٹ وار ہے، نرم جنگ ہے سوشل میڈیا کی آج ہمارے سامنے۔ اس کو
نہ ویپن سے، نہ بندوق سے، نہ بم سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے. اس سے مقابلہ کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے ہوشیاری اور آگاہی. انشاءاللہ کہ اس بات کی طرف توجہ کریں گے. آج کے سوالات کے سپانسر ہیں الحاج سید سجاد علی ابن جناب یوسف علی صاحب، وائی اے جیمس گروپ بینکاک. اللہ رب العزت ان کے کاروبار میں ترقی عنایت فرمائے، اور آپ حضرات سے گزارش ہے ان کے دادا دادی اور نانا نانی کی مغفرت کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں. انشاءاللہ ہم بہت جلد آپ کی خدمت میں سوالات لے کر حاضر ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ناظرین، سوالات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ ہم نے آپ کی خدمت میں بتایا کہ آج کے سوالات کے سپانسر ہیں الحاج سید سجاد علی صاحب ابن یوسف علی صاحب، جو بینکاک میں کاروبار کر رہے ہیں. اللہ ان کے کاروبار میں ترقی عنایت فرمائے، اور جن مرحومین کے لیے ایصال ثواب کیا ہے انہوں نے ان مرحومین کی مغفرت فرمائے انشاءاللہ. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہمارے سسٹم سوالات کا یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم قرآ کریں گے. قرآ کرنے کے بعد جس نمبر پر قرآن نکلے گا ہم ان سے کال کریں گے، پھر ان سے سوال پوچھیں گے. پہلا جو نمبر ہے 302 320. نمسکار، let us unite. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی آپ نے علی چینل کا پروگرام دیکھا ہے؟ ہلو جی جی آپ نے دیکھا ہے پروگرام ہے؟ جی دیکھا، ٹھیک ہے. سوال ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں، آپ جواب دیں کہ انتقال کے بعد اپنے نامحرم رشتہ داروں کی فوٹو دیکھنا کیسا ہے؟ اپنے رشتہ دار جو نامحرم ہیں، جیسے بھابھی ہیں، جیسے چاچی ہیں، ان کے انتقال کے بعد ان کی فوٹو دیکھنا کیسا ہے؟ کمپلیٹ ناجائز ہے؟ کمپلیٹ ناجائز ہے یا کچھ توضیح ہے اس کی؟ اگر ہمارے ماموں یا بھابھی کوئی جانتا ہے تو دیکھنا جائز ہے. کوئی نامحرم نہیں، آپ کے نامحرم رشتہ دار کی ان کے انتقال کے بعد فوٹو دیکھنا کیسا ہے؟ جائز ہے یا ناجائز؟ کب جائز ہے، کب جائز بھی ہے، کب جائز ہے، کب ناجائز ہے، کب جائز ہے بتائیں. بچپن کی فوٹو. نہیں، ہم بچپن کی فوٹو کا سوال نہیں کر رہے ہیں. ان کے بڑے ہونے کے بعد ہی
ایک وقت ایک جگہ پر جائز ہے، ایک جگہ پر ناجائز ہے. کس جگہ پر جائز ہے، کس جگہ پر ناجائز ہے بتائیں. جی آپ کی 2 منٹ کے قریب ہو رہا ہے کال، آپ کٹ کر دیں گے. اگر جواب ہے تو بتائیں. ٹو فائیو ٹو دوسرا نمبر ہے 252. The number you're calling is out of network coverage area. Please جی اس کے بعد کا نمبر ہے 403. Namaskar. The new year. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی آپ نے دیکھا علی چینل ہے. جی مولانا. سوال کا جواب دیں کہ انتقال کے بعد اپنے نامحرم رشتہ داروں کی فوٹو یا ویڈیو دیکھنا کیسا ہے؟ جی محرم دار کھلے سر کی فوٹو دیکھ سکتے ہیں اور نامحرم پردے کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. احسن. وفات کے بعد کے پردے کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. بغیر پردے کے بغیر پردے کے نہیں دیکھ نہیں سکتے. دیکھ سکتے. نامحرم نہیں دیکھ سکتے. جی شاباش احسن. آپ کا جواب صحیح ہے. آپ کا نام بتائیں. میرا فتیلہ سیٹل ہے ڈاٹر آف میر سید علی. احسن شاباش میر سید علی. تیسرا نمبر ہے 41 41. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ نے دیکھا ہے پروگرام؟ جی جی سوال ہم آپ کی خدمت میں پوچھ رہے ہیں، آپ جواب دیں. جنم دن یعنی برتھ ڈے اور اینیورسری منانے کا کیا حکم ہے؟ اگر نامحرم نہ دیکھیں تو ٹھیک ہے، جائز ہے. اگر نامحرم کے سامنے یا پھر میوزک وغیرہ لگائیں تو حرام ہے. ماحول اگر بگڑ رہا، اگر ان چیزوں کے بعد بھی اگر ہمارے اطراف کا، ہمارے شہر کا ماحول اگر خراب ہو رہا ہے تو جائز نہیں ہے. اور ہمارے مراج اعظام نے، ہمارے مجتہدین نے کیا نصیحت کی اس حوالے سے؟ اگر ماحول بگڑ رہا ہو تو نہ منانا اچھا ہے. جی اکثر یہ کام جائز کام سے شروع ہو کے ناجائز تک پہنچ جاتے ہیں، تو بہتر ہے کہ انجام نہ دیں. احسنت. اپنا نام بتائیں. سیدہ آمنہ عظمی، جی ڈاٹر آف سید محمد جعفر. احسنت. اس کے بعد کا نمبر ہے 460 460.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ نے دیکھا ہے جی پروگرام؟ مولانا. جی دیکھا، آپ نے پروگرام دیکھا ہے؟ جی مولانا دیکھا ہے. جی سوال یہ ہے کہ اگر آپ اپنی اسکرین پر دیکھیں، جی مولانا اسکرین نہیں ہے ایسے ہی بتائیں. ہم نے ایک یہ بتایا تھا کہ ماں باپ بچوں جوانوں کی ایک مشکل یہ ہے کہ جی ان کے پاس جوش اور جذبہ زیادہ ہوتا ہے، تجربہ کم ہوتا ہے، تو اس کا راہ حل کیا ہے؟ جی جوش و جذبہ زیادہ ہوتا ہے، تجربہ کم ہوتا ہے. راہ حل یہ ہے کہ بزرگ انہیں رائے مشورہ کرنا، جیسے کہ رسول خدا کی حدیث میں ہے کہ تمہارے بڑوں کے ساتھ رہنے سے برکت ہے اور مشورہ پر چلنا چاہیے. ایک احسنت. بوڑھے کا گھر میں رہنا بھی ایک نبی کے رہنے کے برابر جی ہے. جی ہم نے فوٹو وہی بتائی تھی اسکرین پر، اگر آپ نے نہیں دیکھا تو مشکل نہیں، آپ کا جواب بالکل صحیح ہے. آپ اپنا نام بتائیں. احسنت. وزیرہ ہاشمی وائف آف تعریف عباس. احسنت. اس کے بعد کا نمبر ہے 468 468. 468. اس کے بعد کا نمبر ہے 488. 488. The number you have dialed is currently busy. Please try later. ನೀವು ಡಯಲ್ ಮಾಡಿ The number you have dialed is currently busy. Please. اور ایک مرتبہ ہم ٹرائی کریں گے نمبر کو، یا اگر لگ جائے تو صحیح، ورنہ پھر ہم دوسروں کو موقع دیں گے. The number you have dialed is. جی معافی چاہتے ہیں. اس کے بعد کا نمبر ہے 233. The person you're calling is not answering. اس کے بعد کا نمبر ہے 62. ہلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ. جی آپ نے دیکھا علی چینل ہے؟ جی جی احسنت، شکریہ جو آپ نے دیکھا ہے. جوڑا اور جہیز کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے آپ کی نگاہ میں؟ جوڑا اور جہیز کا سب سے بڑا نقصان جو ہے بچہ بیکار ہو رہا ہے. احسنت. سب سے بڑا نقصان جوان بیکار ہو رہا ہے. جوان بیکار ہو رہا ہے. عباس صاحب کا صحیح جواب ہے، ہمارے چیئرمین سابق چیئرمین صاحب کا. کیا آواز پہچان لیا مجھے؟ شکریہ. انشاءاللہ اللہ آپ کو لمبی حیات شکریہ، دے. انشاءاللہ. شکریہ، شکریہ شکریہ. عباس ایکس چیئرمین عباس صاحب. 190. اس کے بعد کا نمبر ہے 190.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी, आपने अली चैनल देखा है? जी मौलाना साहब, अगर आपने देखा है तो जवाब दे सकते हैं, वरना फिर इंशाअल्लाह। सवाल ये है कि खामनी साहब ने, आयतुल्लाह खामनी ने सॉफ्ट वार के बारे में तहाजुम फरहंगी फारसी में, इंग्लिश में सॉफ्ट वार और उर्दू में सकाफती हमला, इसके बारे में क्या फरमाया है खामनी साहब ने? जी, उसके बाद का नंबर है 522। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। टीवी का वॉल्यूम अगर बड़ा मेहरबानी बंद कर दें तो नवाजिश होगी, मेहरबानी होगी। सकाफती हमले का मतलब क्या है? सकाफती हमला पूरे माशरे के जवानों की बर्बादी का सबब बन रहा है। क्या चीज़ है वो? मतलब यानी इंटरनेट। हाँ, इंटरनेट, अपनी टीवी वगैरह जो है। खामनी साहब की नज़र में इस हमले को से कैसे बचना है? ये आतम बम जैसे। जी, बचने का रास्ता क्या है इससे? बचने का आगाही जरूरी है। आगाही ज़रूरी है। बहुत सही जवाब है आपका। अपना नाम बताएं। नज़्मे ज़हरा, वैफ़ाक़ मंज़र पर। अहसंत। ये 5 सवाल थे जो हमने आपसे पूछे इंशाअल्लाह, इसलिए कि आज थोड़ा सा मजलिस भी है तो वक्त भी थोड़ा सा देर शुरू हुआ है। इंशाअल्लाह जो हमारे आने वाले नाजरीन हैं, अगर उनका सवाल है तो वो जल्दी से पूछें। हम अगर बता सकते हैं तो बताएंगे जवाब, वरना हम आपसे सवाल पूछेंगे ताकि सवालात पूरे हो जाएं। 322 322। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आपने देखा है प्रोग्राम? है जी, आप सवाल पूछेंगे या हम पूछें आपसे? ठीक है, आप तैयार हो जाएं जवाब देने के लिए। हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। जी, सवाल आपके लिए ये है कि रसूल खुदा, जवानों के 3 मुश्किल हमने बताए थे, उन 3 में से एक मुश्किल आप बता सकते हैं? जवानों की 3 मुश्किल हमने बताए थे, उन 3 में से एक मुश्किल बताएं। जवानों की मुश्किल ये है कि मुश्किल सब पता है और तजुर्बा नहीं है। जी, मालूम, समझे क्या बोल रहे हैं आप? वैसा उसका मतलब क्या है मालूम है? उसका मतलब ये है कि पावर ज्यादा है उनके पास, जोश ज्यादा है, पावर ज्यादा है और तजुर्बा कम है। तजुर्बे का मतलब क्या है मालूम आपको? तजुर्बे का मतलब एक्सपीरियंस। शाबाश, एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है और उनके पास जोश है। जैसे आप हैं, आप अभी जो एज में हैं वो आप एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, तो आपके पेरेंट्स से, आपके बड़ों से आपको एक्सपीरियंस लेना है। अहसन, आपका जवाब सही है। आप बताएं अपना। सैयदा अम्बरीन फातिमा जी, डॉटर ऑफ सैयद महमूद रजा। अहसन, जज़ाकल्लाह। दूसरा सवाल जो है 178।
you're calling. जी उसके बाद का नंबर है 46। हेलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी आपने देखा अली चैनल का प्रोग्राम अभी? जी आप सवाल पूछेंगे या हम पूछें आपसे? जी हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब के लिए तैयार रहें। सवाल आपका यह है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, किसी के बड़े होने के बाद उनके बचपन की फोटो देखना कैसा है? उनकी तस्वीर देखना जी, समझें कि आज को अगर नाजायज लज्जत या ahsan बुरी निगाह से देखें, इनकी तस्वीर का एहतराम ना हो और लज्जत अंगेज ना हो तो जायज, लज्जत अंगेज ना हो तो जायज है। अगर लज्जत से या इससे देखे तो जायज नहीं अगर है। उनकी बेहतरामी करें, उनके ऊपर हम मजाक उड़ाएं, हंसें जी, तो जायज नहीं है, है। वरना आयतुल्लाह खामने और आयतुल्लाह मकारिम शिराजी साहब का फतवा था। आयतुल्लाह सिस्तानी अगर हम जानने पहचानने वाले औरत की फोटो है तो नहीं देख सकते, जी जो है उनके आयतुल्लाह सिस्तानी के नज़र में अगर जानने पहचानने वाली की फोटो है तो नहीं देख सकते। आप अपना नाम बताएं। अहसंत, अपना नाम बताएं। ज़हरा, daughter of Mir Shoaib Ali। अहसंत। जी उसके बाद का नंबर है 43, अभी 46 था, 43। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी आपने देखा है प्रोग्राम अली चैनल से? जी आप सवाल पूछेंगे या हम पूछें? जी हम भी पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है, आप तैयार हो जाएं जवाब देने के लिए। सवाल ये है कि एंगेजमेंट के वक्त लड़का लड़की आपस में मुलाकात कर सकते हैं या नहीं? नहीं, एंगेजमेंट के नहीं वक्त, कर सकते। एंगेजमेंट होने से पहले, एंगेजमेंट होने के लिए, होने के लिए, एक दूसरे को जानने के लिए या ये करने के लिए, जान पहचान के लिए। जी जी उसके बाद उसके बाद नहीं कर सकते। नहीं कर सकते जब तक कि शादी ना हो जाए। अहसन, आपका नाम बताएं। सैयद तस्हील फातिमा, वाइफ ऑफ सैयद वजाहत हुसैन। अहसन। उसके बाद का नंबर है 158। 158। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी आपने देखा है प्रोग्राम वाले चैनल से? जी आप सवाल पूछेंगे या हम पूछें आपसे? जी बिस्मिल्लाह बताएं। जी हम आपका जवाब देंगे, आप अपना नाम बता दें। जी अहसंत। मिदहत, जी 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 अहसंत। मिदहत फातिमा, वाइफ ऑफ अहमद रज़ा। इनका सवाल है कि अभी हमने बताया कि आपस में मुलाकात करके मंगनी के लिए, लड़का लड़की मुलाकात करके एक दूसरे को पहचानने के लिए मुख्तसर 3-4 मिनट 5 मिनट जितना भी उनके लिए एक दूसरे को पहचानने में ज़रूरी है, इतनी मुलाकात कि हमारे सारे मराज इज़ाम इजाज़त देते हैं, लेकिन अमानत का ख्याल रखना ज़रूरी है कि फिर वहाँ से कुछ ऐसी बात पता चलती है उनको जो उनको पसंद नहीं है, बाहर आके नहीं बताना है। अमानत का भी ख्याल रखना है। इनका सवाल ये कि क्या कॉल करके एक दूसरे से पहचान रख सकते हैं? जी, एक दूसरे से पहचानने और मंगनी पक्की होने तक के हद तक जायज़ है, फिर उसके बाद जायज़ नहीं है।
پھر اس کے بعد جب تک نکاح نہیں ہو جاتا آپس میں چاٹ کرنا بات کرنا جائز نہیں ہے. آخری سوال جو آج کے لیے ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے دیکھا ہے پروگرام علی چینل سے؟ جی علی چینل سے پروگرام آپ نے دیکھا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ نے دیکھا ہے پروگرام؟ جی آپ سوال پوچھیں گے آج کے ٹاپک کے بارے میں؟ ہم پوچھیں آپ سے. آج کا ایک ٹاپک کیا تھا بتائیں، آج کا ٹاپک؟ جی آج کا ٹاپک کیا تھا؟ جی جی بتائیں. آج کا ٹاپک کیا تھا بتائیں. جی جی نہیں آج کا ٹاپک جی 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 وہ سب اس کے اندر بتایا تھا ہم نے. ٹاپک کیا تھا؟ جی احسنت، آپ نے دیکھا. ٹھیک ہے، ہم ایک سوال کر رہے ہیں، آپ سوال کا جواب دے دیں. آپ نے دیکھا ہے، معلوم یہ پتہ چل رہا ہے. آپ نے بتایا جو ہے والدین کی طرف سے اپنے جوان بچوں کو بچہ سمجھنے کا کیا نقصان ہے. اگر بچے اپنے جوان کو بچہ ہی سمجھیں تو کیا نقصان ہے اس کا؟ ہلو جی اگر اپنے جوان کو ماں باپ بچہ سمجھیں تو کیا نقصان ہوگا؟ اپنے 17-18 سال کے بیٹے یا بیٹی کو ہم ابھی بچہ ہے سمجھیں گے تو کیا ہوگا؟ جی ابھی آپ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. اگر آپ ابھی ہمارے سوال کا جواب دیں ٹھیک، ورنہ ہم دوسروں کو موقع جی جی وہ الگ مسئلہ ہے، وہ دوسرے پڑے گا. ٹھیک ہے چلیں، آپ نے کچھ بتا دیا ہے. انشاءاللہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا، کہیں یوٹیوب میں تو نہیں دیکھ کے بتا رہے ہیں آپ انشاءاللہ. کہ آپ اپنا نام بتائیں. حسنت. سیدہ جانی زینب، جی ڈاٹر آف سخلین عباس. حسنت. سیدہ جان زینب ڈاٹر آف سخلین عباس. ہم آپ سے خداحافظ ہوتے ہیں انشاءاللہ. ابھی مختصر وقت میں مجلس شاید شروع ہونے والی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.